سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 160 سورۃ الشعراء کا 9واں رکوع اور 19ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کیا مخلوق میں ایسے قبیح اور ذلیل فعل کے لیے تم ہی رہ گئے ہو، جہاں کے اور لوگ بھی تو ہیں، انہیں دیکھ کر تمہیں شرمانا چاہیے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بکثرت عورتیں ہوتے ہوئے اس فعل قبیح کا مرتکب ہونا انتہا درجے کی خباثت ہے۔ قوم لوط وہ ہم جنس پرست تھے، مرد مرد سے بے حیائی کے کام کرتے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بیویاں بنائیں۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو کہ حلال طیب کو چھوڑ کر حرام خبیث میں مبتلا ہوتے ہو۔ قالوا، وہ بولے لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر تم باز نہ آئے، یعنی اے لوط اگر تم نصیحت کرنے سے باز نہ آئے اور ہمارے اس کام کو برا کہنے سے باز نہ آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ضرور نکال دیے جاؤ گے، ہمارے شہر سے ہم تمہیں نکال دیں گے اور تمہیں یہاں نہ رہنے دیا جائے گا۔ قال، حضرت لوط نے فرمایا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے کام سے بیزار ہوں اور مجھے اس سے نہایت دشمنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا۔ اے مالک، جب ان کے گناہوں پر عذاب آئے، ان کے اعمال کی شامت نحوست ان پر آئے، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات عطا فرما اور اس عذاب سے محفوظ رکھ۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے لوط کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، یعنی آپ کو نجات دی، آپ کی بیٹیوں کو نجات دی اور ان تمام لوگوں کو نجات دی جو آپ پر ایمان لائے۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ اس سے مراد آپ کی بیوی ہے، وہ اپنی قوم کے کام پر راضی تھی، اور جو گناہ پر راضی ہو وہ بھی گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ بڑھیا قوم کے اس کام پر خوش تھی، اس لیے وہ بڑھیا گرفتار عذاب ہوئی اور اس نے نجات نہ پائی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، یعنی مومنین بچ گئے، حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیٹیوں کو اللہ نے نجات دی، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ کافر تھے، وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، پتھروں کی بارش کی۔
بعد نے کہا کہ پتھر برسے، بعد مفسرین نے فرمایا ان پر گندک اور آگ کی بارش ہوئی۔ فساء مطر المنذرین، تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گئوں کا، جنہیں ڈر سنایا گیا اور انہوں نے نافرمانی کی، ان پر یہ ایک بہت بری بارش تھی۔ فساء مطر المنذرین، تو کیا ہی بری بارش تھی منذرین پر، جنہیں ڈر سنایا گیا اور انہوں نے نافرمانی کی، تو ان پر ایک بہت ہی بری بارش نازل ہوئی، پتھروں سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ پیارو محترم بھائیوں، بار بار اس صورت میں اس آیت کی تکرار ہے۔ اللہ ہر ایک کی آنکھیں کھول دے۔ کب تک انسان جیے گا؟ کب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں اپنی نوکریوں کے لیے گناہ کرتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کتنے لوگ ظالم ہیں، مگر پھر اچانک موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر عبرت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے، ان میں اکثر مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں اس بے حیائی کا ذکر ہے جس بے حیائی میں قوم لوط مبتلا تھی۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو نگاہوں کی، ذہن کی، خیالات کی حفاظت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی گندگی سے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ